ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ بامسی دوان اور آئیکوتلوک اسما کو اغوا کر کے شہاب الدین کے پاس لاتے ہیں اور وہ اسما سے سچائی اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسما اپنا منہ نہیں کھولتی۔ ناصر زندان میں ارطغرل پہ مسلسل جبر کروا رہا ہوتا ہے۔ سلیمان شاہ دمیر بائی کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ٹھکانہ بدلتے ہوئے لڑائی میں آئیکوتلوک ہو جاتا ہے شہید۔ شہاب الدین کا ایک سپاہی ارطغرل کو زندان سے رہا کروا دیتا ہے۔ اب دیکھیے آگے۔ آئیکوتلوک کا سپاہی ارطغرل کو ناصر کا کمرہ دکھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل سپاہی کے لباس میں ملبوس ناصر کے کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہے تاکہ جب ناصر اپنے کمرے میں آئے تو ارطغرل اسے پکڑ کر اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا سکے۔ ناصر جب کمرے میں آتا ہے تو ارطغرل اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے تو ناصر ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا تو جن کی خاطر تم یہ سب جھیل رہے ہو وہ حلیمہ سلطان، شہزادے نعمان، شہزادے ییت اور وہ ترگت، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اور ان سب کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ارطغرل کو بہت غصہ آ جاتا ہے، لیکن سب لوگوں کے بارے میں سوچ کر ناصر سے کہتا ہے تمہیں مرنا تو ہوگا میرے ہی ہاتھوں، آج نہیں تو کچھ وقت بعد صحیح۔ ارطغرل کا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ناصر اپنے محافظوں کو آواز دیتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں۔ ارطغرل محافظوں کو قتل کر کے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ تو اور سپاہیوں کو آتا دیکھ کر ایک دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ یہ سب وہاں کھڑی شہزادی لیلا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیلا سپاہیوں کو غلط معلومات دیکھ کر ارطغرل کو وہاں سے نکال کر لے جاتی ہے۔ العزیز لیلا سے ملنے کے بہانے حلیمہ سلطان سے ملنے ان کے کمرے میں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیسی ہیں آپ حلیمہ؟ حلیمہ جواب دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اب شکر ہے اللہ کا۔ العزیز حلیمہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے بالکل ٹھیک ہو جائیں تو ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ العزیز کے دل میں حلیمہ سے نکاح کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر العزیز کہتے ہیں کہ میں نے ایک کلام بھی لکھا ہے، میں اسے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ کو کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتا تو وہ العزیز سے کہتی ہیں کہ میں جلد از جلد ٹھیک ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں اور اپنے پیاروں سے ملنا چاہتی ہوں۔ العزیز ان کی یہ بات سن کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تبھی آیا جان کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو العزیز ان سے پوچھتے ہیں کہ لیلا کہاں ہے آیا جان؟ لیلا ارطغرل کو ایک خفیہ کمرے میں لے کر جاتی ہے اور وہاں کے چراغ روشن کرتی ہے۔ لیلا ارطغرل سے کہتی ہے بالکل محفوظ ہے آپ یہاں، اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ارطغرل لیلا سے پوچھتا ہے کون ہیں آپ؟ تو لیلا جواب دیتی ہے کہ میں ان کی بھتیجی ہوں جن کی جان آپ نے بچائی، وزیر اعظم شہاب الدین کی۔ ارطغرل شکی لہجے میں کہتا ہے یعنی العزیز کی بہن۔ تو لیلا کہتی ہے آپ نے کیسے اپنی جان پہ کھیل کر میرے چچا کی جان بچائی؟ میں نے دیکھا تھا، اور جو میرے چچا کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں کیسے مان لوں کہ آپ دوست ہیں یا دشمن؟ حلب میں دوست اور دشمن کا فرق کرنا مشکل ہے۔ یہ سن کر لیلا کہتی ہے یہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، موقع ملتے ہی میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گی۔ ارطغرل انہیں کہتا ہے میرا مقصد یہاں سے نکلنا نہیں بلکہ ناصر ہے، سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ شہزادی لیلا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں کہہ کر خفیہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ آئکز اور گوکچے مہمان خانے میں ترگت اور ارطغرل کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تبھی دوان اور بامسی شہاب الدین اور ٹوکری میں بند آسما کو لے کر وہاں آ جاتے ہیں اور آئکز اور گوکچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں،
लेकिन दुआन और बामसी के चेहरे उदास और झुके होते हैं। वो आइकस और गोकचे को देखकर हैरान रह जाते हैं। बामसी दुआन से कहता है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए, अब इनको कैसे समझाएंगे हम। तभी आइकस कहती है, घबराए मत, हमें सब मालूम है कि क्या हुआ है। दुआन कहता है, हम तुर्गुत को वापस जरूर ले आएंगे आइकस बहन। अर्तुरुल भाई के पास एक बहुत अच्छा मंसूबा है जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। दुआन की यह बात सुनकर गोकचे सर झुका लेती है ताकि उसके चेहरे का गम कोई महसूस न कर पाए। तुर्गुत को लकड़ी के पहिए के साथ बांधकर महल के बाहर मैदान में ही रखा होता है और सिपाही उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। तो अफसिन पाशा वहां आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, ठंड के इस मौसम में ये शरबत तुम्हारे काम आएगा। ये कहकर वो उन्हें शरबत के गिलास थमाते हैं और दूसरे सिपाहियों को भी देने को कहते हैं। सिपाही अफसिन पाशा को शुक्रिया कहते हैं और दूसरे सिपाहियों को शरबत देने जाते हैं। तो अफसिन पाशा मौके का फायदा उठाकर तुर्गुत को पानी पिलाते हैं और उसे होश दिलाते हैं और कहते हैं कि उठो मेरे शेर, होश करो, मैं जल्द ही तुम्हें इनकी कैद से निकाल लूंगा, हौसला करो। तुर्गुत कहता है, अफसिन पाशा आप यीद को इनसे बचा लें और अगर अल्लाह ने मुझे शहादत नसीब की तो किले वापस जाकर आप उन्हें बताइएगा कि तुर्गुत जुल्म के बावजूद कुफार के सामने डटा रहा। आइकस से मिलना और उसे बताना कि तुर्गुत उससे बहुत मोहब्बत करता है। अफसिन पाशा कहते हैं, ये सब जाकर तुम खुद बताना उनको, अल्लाह पर यकीन रखो, मैं तुम्हें और यीद दोनों को यहाँ से निकाल लूंगा। ये कहकर अफसिन पाशा वहां से चले जाते हैं। अफसिन पाशा इज़ादौरा के कमरे में दबे पांव जाते हैं। तो अफसिन पाशा यीद को नींद से जगाकर कमरे से बाहर लेकर जाते हैं। और उससे कहते हैं, गौर से सुनो यीद, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। अफसिन पाशा यीद से कहते हैं, तुम्हें मारकूस से हर हाल में चाबी हासिल करनी है, फिर इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यीद खुश हो जाता है और अफसिन पाशा को गले से लगाता है। तुर्गुत पहिए पर उल्टा लटका होता है कि तभी इज़ादौरा वहां आती है और उस पहिए को घुमाकर सीधा करती है और तुर्गुत से कहती है, बहुत सख्त जान हो तुम, इतने तशद्दुद के बाद भी झुके नहीं तुम। इज़ादौरा बातें करती है लेकिन तुर्गुत कुछ नहीं बोलता। फिर वो वहां से जाने लगती है तो तुर्गुत उससे पूछता है कि क्या चाहती हो मुझसे, बाप के कातिल का पता? तो इज़ादौरा जाते जाते रुक जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं जिंदान तो नहीं गई लेकिन सुना है वहां जियोवानी नाम का कोई कैदी है। तो तुर्गुत कहता है, वहां तो सिर्फ उमर नाम का एक मुसलमान कैद है। इज़ादौरा के दिल में एक उम्मीद जागती है और वो तुर्गुत से कहती है, तुम उस कैदी से पूछना कि क्या वो इज़ादौरा नाम की किसी लड़की को जानता है। अगर तुम इसका जवाब लेकर आ गए तो मैं वादा करती हूं तुम्हें यहां से रिहा जरूर करवाऊंगी। तुर्गुत पूछता है, लेकिन मैं तुम तक जवाब कैसे पहुंचाऊंगा? इज़ादौरा जवाब देती है, शहजादे यीद के जरिए। दुआन और बामसी मेहमान खाने में बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि अर्तुरुल भाई महल में ना जाने किस हाल में है कि तभी किसी के अंदर दाखिल होने की आवाज़ आती है और वो दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि सुलेमान शाह, दमीर भाई, कुर्दोगलू और उनके कुछ साथी होते हैं। बामसी और दुआन सारी कहानी उन्हें सुना देते हैं। तभी वहाँ शहाबुद्दीन आ जाते हैं। सुलेमान शाह शहाबुद्दीन से कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है, ये सब बामसी और दुआन हमें बता चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलें, वहां बिल्कुल महफूज रहेंगे आप। अगर 70 मुल्क भी मिलकर हम पर हमला करें तो वो हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकते। फिर सुलेमान शाह रहमान को हुक्म देते हैं कि किसी की नज़रों में आए बगैर इन्हें कबीले ले जाओ। शहाबुद्दीन आसमा को लेकर रहमान के साथ आय कबीले की नई सरजमीन पर पहुंच जाते हैं। सुलेमान शाह और उनके साथी अल अजीज के महल पहुंच जाते हैं और सुलेमान शाह तल्ख लहजे में अल अजीज से कहते हैं कि अगर आपने मेरे बेकसूर बेटे अर्तुरुल को ना छोड़ा
اور ہمارے قبیلے کو زمین فراہم نہ کی جو کہ پہلے کی تھی تو ہم زبردستی وہاں آباد ہو جائیں گے اور حلب کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، پھر چاہے آپ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر چڑھائی ہی کیوں نہ کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور العزیز ناصر کو کائی قبیلے والوں پر نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ شہزادہ ییت مارکوس سے چابی حاصل کر کے افسن پاشا کو تھما دیتے ہیں۔ تو افسن پاشا انہیں کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، میں ترگت کو جلد ہی یہاں سے نکال لوں گا، اور آپ کو بھی تیار رہنا ہوگا، ایک ہی موقع ملے گا ہمیں۔ ان دونوں کو مارکوس چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ افسن پاشا بھی اسے دیکھ لیتے ہیں اور ییت کو پیار کرنے لگتے ہیں تاکہ مارکوس کو ان پر شک نہ ہو۔ اب کیا پکڑے جائیں گے افسن پاشا؟ اور کیا ارطغرل اپنے منصوبے میں ہو پائے گا کامیاب؟ اور کیا بنا جنگ کے مل جائے گی کائی قبیلے والوں کو سرزمین؟ جانیے اگلی ایپیسوڈ میں۔